اسلام میں منانا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا ہوتا ہے۔ لوگ منانے کو دین سمجھنے لگے۔ منانا تو بڑا آسان ہے، تھوڑی دیر کے لیے نقل کر لو بس منا لیا گیا، لیکن بنانے میں قیمت صرف ہوتی ہے، زندگی بدلتی ہے، اور وہ عمریں اور صدیاں گزر جاتی ہے شاہ دل بنانے میں۔ بننا اصل مسئلہ تھا۔ صحابہ تو بنے تھے، انہوں نے کوئی تاریخ نہیں بنائی، اپنی طرف سے باتیں کرنا، اللہ کو جواب دیں گے۔ اسلام میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کو ایک محترم دن کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا، اس میں اسلام کے قواعد، ضوابط، احکام، اصول، فروع، ان کا انضباط ہونے لگا۔ شراب کی سزا، زنا کی سزا، قذف تہمت کی سزا، اس پر صحابہ کے اجتماع کروائے۔ آپ صحابہ رسول پیغمبر کے شاگرد ہو، فیصلہ کرو دو ٹوک، تاکہ آگے آنے والوں کو آسانیاں ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ پیش آیا کہ ہماری تاریخ کیا ہوگی اور ہمارا سال کیا کہلائے گا اور ہمارا پہلا مہینہ کون سا ہوگا۔ روح المانی میں ہے کہ بہت سارے ایام اور تواریخ سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک دن وہ بھی تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حقیقت یہ ہے کہ بڑے دنوں میں سے ایک دن ہے، اور جس مہینے میں وہ دن ہے وہ مہینہ بھی بڑا محترم ہے، جس سال میں وہ مہینہ ہے وہ بھی محترم ہے، جس کو یوم الولاد کہتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی تھا جس میں پیغمبر کو غار حرا میں پہلی مرتبہ جبریل آیا اور 3 دفعہ آپ کو سینے سے ملایا اور بیچا، اور 4تھی مرتبہ آپ کی زبان مبارک پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ بھی ایک دن تھا، نزول وحی، بدء الوحی، بدایہ وحی، آگے جا کے اسلام شروع ہو گیا۔ ایک دن وہ بھی تھا ہجرت سے 2 سال پہلے، علی تحقیق، یعنی نبوت کا 11واں سال، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر یاد کیا۔ تفسیر اور حدیث کے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ ابو طالب آپ کا بہت ساتھ دیتا تھا، باوجود کہ وہ ایمان نہیں لایا، لیکن ساتھ دینے میں بڑا مخلص رہا ہے۔ وہ مر گیا، اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، جنہیں اللہ نے آپ کی نبوت اور وحی کی تائید کے لیے چنا تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی دنیاوی تکالیف دور کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کی تنگدستی کا علاج مالدار عورت کے ذریعے کیا، وہ نکاح میں آئی اور پریشانیاں دور ہو گئی۔ بہرحال خدیجۃ الکبریٰ فوت ہوئی تھی اور ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے 2 سال پہلے۔ آپ غمگین تھے، پریشان تھے۔ تو آپ جب سن 11 میں ابو طالب کے سفر آخرت اور بی بی صاحبہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال سے غمزدہ ہو گئے، تو اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے آسمانوں کی سیر کرائی۔
اور معراج کا واقعہ پیش آئے، آسمانوں کی سیر کرائی۔ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں واقعات اور حادثات سے کچھ غمگین ہو گئے تو حق تعالیٰ نے کہا آسمانوں کی سیر کراتا ہوں، زندہ تابندہ پیغمبر کو۔ ہمیشہ سیر ہوتی ہے لیکن آخرت کی سیر روح نکلنے کے بعد ہوتی ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم اور صدموں کو دور کرنے کے لیے آپ کو سبع سماوات کی سیر کرائی، اور جاتے وقت بیت المقدس وغیرہ کی سیر، انبیاء سے ملاقات، آسمانوں میں پھر اور شان کی ملاقات۔ کتنا بڑا دن ہے، کتنی بڑی رات ہے معراج کی۔ علماء دین یہاں تک کہتے کہ یہ تمام راتوں سے بڑھ کر ہے، لیکن جب حضرت عمر تاریخ لکھنے لگے تو نہ ولادت لی، نہ وفات لی، نہ بدر لیا اور نہ معراج لیا۔ صرف صحابہ سے پوچھو کہ تمہیں عزت کس چیز سے ملی اور تمہیں عزت کس دن سے ملی ہے؟ صحابہ نے یک آواز ہو کر کے ہجرت سے ملی۔ جب سے ہم نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری بھرپور مدد فرمائی ہے۔ تو آپ نے کہا ہمارا سال ہجری ہوگا، ہمارا پہلا مہینہ محرم کا ہوگا، اور ہجری سن اور یوں ہجرت سے اسلام کا آغاز ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کہ اسلام میں اتنا آسان نہیں ہے کوئی دن منانا اور جشن کرنا اور اسے دین سمجھنا اور دین کے بہانے اتارنا۔ یہ خیالست ما الست جنو، اور اصلاً تو منانا نہیں ہے، اصلاً تو اپنے آپ کو سیرت کے مطابق بنانا ہے۔ بس منانے والوں سے بننے کا بھول ہو گیا، اس لیے وہ ناحق طیش میں ہے اور ناحق جذبات میں ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ثواب کمانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتباع شرط ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ حقیقت اسلام مسلم موجود ہے، کوئی بھی بدعت کرے اپنی طرف سے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، لیکن شرائع کے اندر تو ثواب تب ملے گا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوگا۔ تو اتباع دین ہے، ابتداء بدعت نکالنا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم نصیب فرمائے اور امت کو اپنے رسول کی زندگی اور سیرت بنانا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالنے کی توفیق دے، اور صرف زبانی جمع خرچ ہو اور لوگوں کی نقل کر کے افواہیں پھیلانا اور بنانا، اس جیسے ماحول سے اللہ تعالیٰ ماحولیات کو پاک صاف رکھے۔ وآخر دعوانا